نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزغتي،
قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، عدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم، إنكم مني وأنا منكم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل لكم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعرہ صلوات سے نوازنے پر سرکار کی اجازت سے مکمل کلام سے قبل ایک شعر امام چہارم کے حضور پیش خدمت ہے۔ سجدے مالک تجھے ہوتے ہی رہیں گے لیکن، سجدے مالک تجھے ہوتے ہی رہیں گے لیکن، کوئی سجاد نہ ہو پائے گا سجاد کے بعد۔ سجدے مالک تجھے ہوتے ہی رہیں گے لیکن، کوئی سجاد نہ ہو پائے گا سجاد کے بعد۔ سرکار پیش میں تیرا ایسا کہ یہ نعمت خدائے دو جہاں رکھ دی، تیرا ایسا کہ یہ نعمت خدائے دو جہاں رکھ دی، دہن میں ذکر حیدر کے لیے تو نے زباں رکھ دی۔ تیرا ایسا کہ یہ نعمت خدائے دو جہاں رکھ دی، دہن میں ذکر حیدر کے لیے تو نے زباں رکھ دی۔ علی کا ہے یہی مولد جو قبلہ ہے زمانے کا، علی کا ہے یہی مولد جو قبلہ ہے زمانے کا، خلیل کبریا نے کیسی بنیاد مکان رکھ دی۔ خلیل کربلا نے، خلیل کبریا نے کیسی بنیاد مکان رکھ دی، بظاہر یہ بھی قطرہ ہے مگر اس دل کا کیا کہنا، بظاہر یہ بھی قطرہ ہے مگر اس دل کا کیا کہنا، دل مومن میں رب نے وسعت کون و مکان رکھ دی۔ بظاہر یہ بھی قطرہ ہے مگر اس دل کا کیا کہنا، مگر اس دل کا کیا کہنا، دل مومن میں رب نے وسعت کون و مکان رکھ دی۔ علی کی ذات میں کل انبیاء کے وصف یکجا ہیں، علی کی ذات میں کل انبیاء کے وصف یکجا ہیں، خدا نے ایک گل میں کل بہارے گلستاں رکھ دی۔ علی کی ذات میں کل انبیاء کے وصف یکجا ہیں، خدا نے ایک گل میں کل بہارے گلستاں رکھ دی۔ سرکار علی کے دشمنوں کو دل جو دے اس کو یہ بتلا دو، علی کے دشمنوں کو دل جو دے اس کو یہ بتلا دو، اے ناداں تو نے شعلوں پر بنائے آشیاں رکھ دی۔ علی کے دشمنوں کو دل جو دے اس کو یہ بتلا دو، اے ناداں تو نے شعلوں پر بنائے آشیاں رکھ دی۔ نصیری کے خدا کا نقش پا دیکھا ہے پتھر پر، نصیری کے خدا کا نقش پا دیکھا ہے پتھر پر، جبین شوق مومن نے جبھی فوراً یہاں رکھ دی۔ نصیری کے خدا کا نقش پا دیکھا ہے پتھر پر، نصیری کے خدا کا نقش پا دیکھا ہے پتھر پر، جبین شوق مومن نے جبھی فوراً یہاں رکھ دی۔ سرکار پیش کرتا ہوں، یہ دیکھیے کہ نجف میں قبر مل جائے تو اس کو میں یہ سمجھوں گا، نجف میں قبر مل جائے تو اس کو میں یہ سمجھوں گا، میری مٹی جہاں کی تھی میرے رب نے وہاں رکھ دی۔ نجف میں قبر مل جائے تو اس کو میں یہ سمجھوں گا، میری مٹی جہاں کی تھی میرے رب نے وہاں رکھ دی، میری مٹی جہاں کی تھی میرے رب نے وہاں رکھ دی۔ زباں کٹنا
علی کے ذکر کی جوں ہی سزا ٹھہرا، زباں کٹنا علی کے ذکر کی جوں ہی سزا ٹھہرا، کمال فخر سے میثم نے خنجر پر زباں رکھ دی، زباں کٹنا علی کے ذکر کی جوں ہی سزا ٹھہرا، کمال فخر سے میثم نے خنجر پر زباں رکھ دی، علی کے ذکر کے صدقے یہ قدرت پائی اے کوثر، علی کے ذکر کے صدقے یہ قدرت پائی اے کوثر، زمین شیر پر میں نے بساط آسماں رکھ دی، علی کے ذکر کے صدقے یہ قدرت پائی اے کوثر، زمین شیر پر میں نے بساط آسماں رکھ دی۔ ایک بار نعرہ صلوات سے نمازیں پیش کرتا ہوں، دیکھیے۔ دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم، دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم، اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم، دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہیں ہم، اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم، اپنے دل میں الفت آل ابا رکھتے ہیں ہم، جو چراغوں کو ہمارے دیتی ہے طول حیات، جو چراغوں کو ہمارے دیتی ہے طول حیات، پرچم غازی کے صدقے وہ ہوا رکھتے ہیں ہم، جو چراغوں کو ہمارے دیتی ہے طول حیات، پرچم غازی کے صدقے وہ ہوا رکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے یہ علی مرتضیٰ ہیں اور یہ خم غدیر، یہ علی مرتضیٰ ہیں اور یہ خم غدیر، ایسا ساقی اور ایسا میکدہ رکھتے ہیں ہم، یہ علی مرتضیٰ ہیں اور یہ خم غدیر، ایسا ساقی اور ایسا میکدہ رکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں۔ باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، ایسے ہر انسان کی خاطر دل کھلا رکھتے ہیں ہم، باب دل جو بند رکھے دشمن شہ کے لیے، ایسے ہر انسان کی خاطر دل کھلا رکھتے ہیں ہم۔ علی صفدر سے دیکھیے، یہ ہیں اہل بیت، وہ ہیں دشمنان اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت، وہ ہیں دشمنان اہل بیت، ان سے قربت اور ان سے فاصلہ رکھتے ہیں ہم، یہ ہیں اہل بیت، وہ ہیں دشمنان اہل بیت، ان سے قربت اور ان سے فاصلہ رکھتے ہیں ہم۔ ہاں ہمیں عباس غازی سے تمسک ہے نصیب، ہاں ہمیں عباس غازی سے تمسک ہے نصیب، یوں دلوں میں اس قدر جذب وفا رکھتے ہیں ہم، ہاں ہمیں عباس غازی سے تمسک ہے نصیب، یوں دلوں میں اس قدر جذب وفا رکھتے ہیں ہم۔ سرکار یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، اپنی نظروں میں علی کے نقش پا رکھتے ہیں ہم، یوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کی تلاش، اپنی نظروں میں علی کے نقش پا رکھتے ہیں ہم، جن وسیلوں سے دعا ہوتی ہے فوراً مستجاب، جن وسیلوں سے دعا ہوتی ہے فوراً مستجاب، وہ وسیلے سب لطف کبریا رکھتے ہیں ہم،
جن وسیلوں سے دعا ہوتی ہے فوراً مستجاب، وہ وسیلے سب لطف کبریا رکھتے ہیں ہم۔ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کے جذبات سے بہت قریب ہے، دیکھیے پیش ایک بار نعرہ صلوات سے نوازیں پیش کرتا ہوں۔ وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسل، وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسول، ناز ہے ہم کو کہ وہ مشکل کشا رکھتے ہیں۔ وقت مشکل خود بلاتے تھے جسے ختم الرسول، ناز ہے ہم کو کہ وہ مشکل کشا رکھتے ہیں ہم۔ ہے میسر پرچم عباس غازی کی ہوا، ہے میسر پرچم عباس غازی کی ہوا، ہر دوا سے جو ہے بڑھ کر وہ دوا رکھتے ہیں ہم۔ ہے میسر پرچم عباس غازی کی ہوا، ہر دوا سے ہے جو بڑھ کر وہ دوا رکھتے ہیں ہم۔ اور یوں ہمارے مرنے والوں پر نہیں ہوتا فشار، یوں ہمارے مرنے والوں پر نہیں ہوتا فشار، ان کی تربت میں صدا خاک شفا رکھتے ہیں ہم۔ یوں ہمارے مرنے والوں پر نہیں ہوتا فشار، یوں ہمارے مرنے والوں پر نہیں ہوتا فشار، ان کی تربت میں صدا خاک شفا رکھتے ہیں ہم۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا۔ کیسے قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا، نام اعمال میں اشک عزا رکھتے ہیں۔ قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا، قیمت خلد بری کر دیں گے اے کوثر ادا، نام اعمال میں اشک عزا رکھتے ہیں ہم۔ اور آج کی تاریخ شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے، تو ایک نوحے سے چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ بانوں کا اب یہ ہے نوحہ اصغر جھولا خالی ہے، بانوں کا اب یہ ہے نوحہ اصغر جھولا خالی ہے، ماں جھولے کے پاس کھڑی ہے، ماں جھولے کے پاس کھڑی ہے، عادت ہاتھوں کو تو وہی ہے، ماں جھولے کے پاس کھڑی ہے، عادت ہاتھوں کو تو وہی ہے، جھولا جھلا لوں لیکن یہ کیا اصغر جھولا خالی ہے، ماں کے دل کو بہلانا تھا، ماں کے دل کو بہلانا تھا، رن سے زندہ لوٹ آنا تھا، رن سے زندہ لوٹ آنا تھا، کس دل سے دیکھوں اے بیٹا اصغر جھولا خالی ہے، بوسے لینا چاہتی ہوں میں، بوسے لینا چاہتی ہوں میں، لوریاں دینا چاہتی ہوں میں، بوسے لینا چاہتی ہوں میں، لوریاں دینا چاہتی ہوں میں، لیکن کیا کر پاؤں گی ایسا اصغر جھولا خالی ہے، بہن یہ غم جھیلے گی کیسے، بہن یہ غم جھیلے گی کیسے، تم ہی نہیں کھیلے گی کیسے، تم ہی نہیں کھیلے گی کیسے، ہائے سکینہ رہ گئی تنہا اصغر جھولا خالی ہے، زوجہ حر لے آئی ہے پانی، زوجہ حر لے آئی ہے پانی، گریاں سکینہ ہے اے جانی، پانی کا کس کو دے کوزہ اصغر جھولا خالی ہے، بانوں کا نوحہ اے کوثر، بانوں کا نوحہ اے کوثر، کرتا ہے ہر دل کو مضطر، کہ
کتنا ہے پرسوز یہ نوحہ، اصغر جھولا خالی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ کیا باری دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ مومنین کرام، کل ہم نے اختتام مجلس پر یعنی مصائب سے کچھ پہلے ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا، جناب ہلال ابن علی، محمد ہلال ابن علی صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ تو بہت سارے ہمارے دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، کیونکہ یہ بالکل نئی بات تھی ان کے لیے، اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی نئی بات لوگوں کے حساب سے نئی بات چلی جائے، حالانکہ نئی بات ہے نہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا سا 2-4 منٹ اس شخصیت کی تفصیل بتا دیں، ہیں تو بہت ساری شخصیات، تھوڑی سی تفصیل بتا دیں تاکہ لوگوں کی جو تشویش ہے وہ دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چند واقعات کا تکرار کرتے ہیں، واقعات کو چند شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور واقعات کربلا کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ اور یہ ناچیز نے 2 سال پہلے بھی اشرا پڑھا تھا انصار حسینی پر، اس کا پہلے حصہ مکمل ہوا تھا، زندگی رہی، تو اب اس کا بعد والا حصہ جو 47 یا 48 باقی بچے، 64 کا میں ذکر کر چکا تھا، باقی وہ کتابی صورت میں بھی آ گیا، باقی کا میں انشاءاللہ زندگی رہی اس عشرے کے بعد ارادہ ہے، پروردگار نے توفیق دی تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا تاکہ پوری 2 جلدوں میں آ جائے۔ تو اس میں وہ بھی وجہ یہی تھی کہ سب کا ذکر ہوتا تھا، یعنی مخصوص ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، کہ کربلا کے 72 شہداء کا، حالانکہ 72 سے زیادہ میں نے لکھ دیا، لیکن ان سب کا ذکر نہیں ہوتا تفصیل سے، بھائی ان کا بھی تو حق ہے نا کہ ان کا ذکر کیا جائے، لہٰذا میں نے اس سب کا ذکر کیا، اور لوگ بڑے حیران تھے، پریشان تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ ہے، میں کوئی نئی چیز تھوڑی پڑھ رہا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ کتابوں کو کھنگالتے نہیں، پڑھیں تو سب کچھ موجود ہے، میں کوئی کہیں اور سے تھوڑی لا رہا ہوں، کتابوں سے لا رہا ہوں۔ ایسے ہی کربلا میں کچھ شخصیتیں ہیں جنہیں جناب سید الشہداء علیہ السلام نے ذمہ داریاں دی ہیں۔ بھائی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کی، جناب محمد حنفیہ کیوں نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کیوں نہیں گئے، فلاں کیوں نہیں گیا، فلاں کیوں نہیں گیا۔ ارے بھائی، ائمہ طاہرین جانتے ہیں کہ کس کی کہاں ذمہ داری لگانی ہے، جناب مسلم بن عقیل کو کہاں بھیجنا ہے، جناب محمد حنفیہ کو کہاں بٹھانا ہے۔ اسی طرح ایک شخصیت، اب میں آپ کو پورا تعارف مکمل کرا دیتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ سارے ماشاءاللہ تاریخوں میں حوالے بھی اس نام کے موجود ہیں، اور روضہ آپ کا آران و بیت گل، آران و بیت گل جگہ کا نام ہے جو کاشان کے مضافاتی بستی ہے، یعنی ویسے تو اب کاشان اتنا بڑا ہو گیا کہ کاشان میں شامل ہو گیا یہ، لیکن کاشان الگ ہے اور آران و بیت گل یہ الگ چھوٹا سا ایک ڈسٹرکٹ سمجھ لیجیے، اب کاشان میں شامل ہو گیا، پہلے بالکل الگ تھا۔ یہاں بہت ساری زیارتیں، میں سب کی تفصیل لے کر آیا ہوں، خود گیا میں 2-3 دن وہاں لگائے، کاشان میں بھی، اور کاشان سے 60-70 میل دور بھی ایک زیارت ہے جس کو کربلا ایران کہتے ہیں، مشہد اردحال کہتے ہیں، وہ ایک الگ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ لیکن یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ کیوں گیا تھا، میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ آران و بیت گل میں ان کا روضہ ہے۔ بہت پرانی کتاب تھی جس میں پڑھا، تو آران و بیت گل میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کہاں، کس شہر میں، کیونکہ اب تو کاشان میں نا معلوم ہے، لیکن اب پرانے زمانے کی کتاب لکھی تو اس نے کاشان نہیں لکھا، بس آران و بیت گل لکھا۔
بلکہ بعض نے صرف آران لکھا کہ آران کے مقام پہ، اب یہ آران نام کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی، لیکن جب بہت تلاش کیا تو الحمدللہ وہ آران و بیت گل نام سے جگہ نکلی، وہاں یہ نام ملا جناب محمد اوسط۔ اگرچہ کہ یہ لقب بتاتے ہیں کہ اس نام کے، کیونکہ محمد نام کے 2، جیسے علی نام کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں، ایسے محمد نام کے مولا کائنات کے 2 یا 3 بیٹے تھے، تو محمد اوسط کہتے ہیں الگ تھے، بعض کہتے ہیں نہیں، ایک محمد حنفیہ، ایک محمد اوسط، یہی ہیں جو ہلال ابن، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، محمد اوسط ایک اور تھے جو کربلا میں لڑے بھی، زخمیوں میں سے وہ بچے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، جو معرکہ کربلا میں زخمی ہو کر بچے تھے، زخمی ہو کر بچ گئے تھے، لاشوں میں چھپ گئے تھے، بعد میں بچ گئے۔ بہت سارے ایسے کردار ہیں جناب عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اسی طرح حسن مصنع جن کو کہا جاتا ہے، حسن ابن حسن جن کو حسن مصنع بھی کہا جاتا ہے، یہ حسن مصنع۔ عبداللہ ابن حسن کے بارے میں تو بہت ہی کم ضعیف سی روایت ہے، اس کو چلیے رہنے بھی دیجیے۔ تو حسن مصنع کے بارے میں کسی کو شک اور شبہ جناب حسن مصنع کے بارے میں نہیں، تو حسن مصنع ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ تو بہت سارے کردار ہیں بھائی، بہت سارے ہیں۔ اسی طرح بکر ابن علی ہیں، بکر ابن حسن ہیں، ان کے روزے بھی الگ الگ ہیں بھائی۔ یہی ہوتا ہے کہ زخمی ہو کر بچ گئے تھے، وہ بچ گئے زخمی ہو کر، پھر ان کے بعد میں شہادت ہوئی، یہ تمام تھا۔ لیکن اب لوگ کیونکہ سنتے نہیں، اس لیے پریشان ہوتے، اچھا ایسا کب ہوا، یہ کب ہوا، یہ تو مولانا نے نئی بات پڑھی، میں نئی بات نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ ہلال ابن علی کا آپ کو ذرا سا میں نے اشارہ دیتا، بتا دوں کہ جناب امامہ کس کی صاحبزادی ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کون؟ جناب خویلہ کی۔ جناب خویلہ کون ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن، ان کی بیٹیاں پالی تھی نا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جنہیں ابنات رسول کہا جاتا ہے، یا بنات رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بنات رسول کہا جاتے ہیں جنہیں، تو وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہی کے صاحبزادی ہیں جناب امامہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جناب امامہ وہ ہیں جن کے لیے وصیت کی تھی، تمام جگہ موجود ہے یہ وصیت، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ آپ نے وصیت کی تھی مولا کائنات کو کہ میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا، کیونکہ یہ میرے بچوں پر، میری بہن میرے بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بیٹا تشریف لائیے، اب سمجھ میں آئی یہ بات۔ یہ ان امامہ کے صاحبزادے ہیں۔ 14 ہجری میں 2 فرزند پیدا ہوئے مولا کائنات کے، ایک جناب محمد حنفیہ کے صاحبزادے جو آپ کے زوجہ ہیں، اور دوسرے جناب محمد جو پیدا ہوئے کس سے؟ جناب امامہ سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جناب امامہ سے پیدا ہوئے ہیں کون؟ جناب محمد، جن کو محمد اوسط بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ حسین بہت تھے، اور جناب محمد حنفیہ سے کچھ دن کا فرق ہے، پہلے آئے ہیں، تو مسجد میں خبر ملی تھی مولا کو، مولا گھر میں آئے تھے، اپنی آغوش میں لے لیا تھا، تو کہا یہ ہمارا چاند ہے، بالکل چاند کی طرح ہے۔ اور کیونکہ رمضان کی پہلی تاریخیں تھیں یا پہلی تاریخ تھی، تو آپ نے نام رکھا ہلال، یہ میرا ہلال ہے، یہ میرا پہلی کا چاند ہے، یہ میرا پہلی کا چاند ہلال نام رکھا۔ تو یوں نام آپ کا پڑ گیا محمد ہلال ابن علی۔ کیا نام ہو گیا؟ 14 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ یہ سارا میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے جب پڑھتا ہوں تو ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، ایسے نہیں پڑھ رہا تھا خواہ میں ادھر ادھر سے لا کے چیزوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ چیز آیا ہوں اور میں اس کی پوری حوالوں کی ویڈیو کلپ سب بنا کے، تصویریں بنا کے سب اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میرے موبائل میں بھی سب چیزیں محفوظ ہیں، میں نے ویسے بھی محفوظ کر دیا ان چیزوں کو۔ پھر ایک زندہ حقیقت ہے نا بھائی، ایک روزہ موجود ہے جو پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ واقع کربلا کے فوراً بعد، جس کو کہتے ہیں امیجیٹلی، فوراً بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیے۔ مدینے میں تھے، کربلا میں نہیں تھے۔ کیوں تھے مدینے میں؟ اپنی مرضی سے رک سکتے تھے۔ جب علی کی ساری اولاد کربلا میں گئی ہے، محمد حنفیہ نہیں گئے، اون ابن علی جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ہلال کے، وہ نہیں گئے، ہلال نہیں گئے، جناب ہلال نہیں گئے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب امام چھوڑ کے جا رہے ہیں نا کچھ لوگوں کو۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، بڑی بڑی حکمت عملی پہ باتیں کر رہے ہیں لوگ اپنے اپنے ڈیروں پہ کھڑے ہو کے، ان کو معلوم ہے نہیں تاریخ کہ امام کی حکمت عملی کیا ہے، کیسے بچانا ہے۔ جناب محمد حنفیہ کو بتایا، جناب محمد حنفیہ کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں، ان کے صاحبزادے احمد ابن محمد حنفیہ
جناب محمد حنفیہ نے ہجرت کی تھی طائف کی طرف، مکہ اور طائف کے درمیان، اور ان کے صاحبزادے احمد ابن محمد حنفیہ خاندان کے کچھ افراد کو لے کے نکل گئے تھے خراسان۔ اس وقت ایران سب سے بڑی پناہ گاہ تھا نا، وہاں چلے گئے تھے، اور آج بھی قم کے باہر، اب وہ بھی قم میں شامل ہو گیا، قم کے باہر جناب احمد ابن محمد حنفیہ کا روضہ موجود ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ اس لیے ساری باتیں کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے، جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے، پتہ نہیں کون سا ایجنڈا لے کر آئیں یہ لوگ، کبھی کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، کبھی کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہوا کیا ہے تم کو؟ تمہیں دشمنان اہل بیت نظر نہیں آتے، ان دشمنان اہل بیت کے پیچھے پڑو، علی کے گھر کے پیچھے پڑ گئے ہو، علی کے بیٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، علی کے بھائیوں کے پیچھے، بھائیوں کی اولادوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ ہوا کیا ہے تم لوگوں کو؟ یا مطالعہ کرو، اپنا مطالعہ بڑھاؤ۔ فقہ کی چند کتابیں پڑھ لینے سے عالم نہیں بن جاتا انسان۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عجیب ہو گیا ہے، عجیب ہو گیا، روزانہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئے یہاں پر یہ لوگ، روز ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں گے تشیعوں میں۔ جب معلوم نہیں ہے تو زبانیں بند رکھو، جن شخصیتوں کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے خاموش ہو جاؤ، ان کے لیے مت بات کرو، ان کے لیے خاموشی اختیار کر لو۔ خاموش ہے نا، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک سی شخصیتوں کے بارے میں غلط بیانی کرو گے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے مولا کائنات کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دو گے زہرا کی بارگاہ میں؟ کوئی خوف نہیں ہے تمہیں اہل بیت علیہ السلام سے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ کیا بتائیں؟ تو بس واقع کربلا کے فوراً بعد ان کو چھوڑ کر گئے تھے مدینے، حکم ہے، لہذا خاندان کے کچھ افراد کو لیا خراسان پہنچے۔ تاریخ میں پڑھو، اس وقت خراسان کا تمہیں 61 ہجری میں والی کا نام مل جائے گا، گورنر بنی ہوئی گا، کون ہے؟ قیس ابن مرہ، قیس ابن مرہ، اس کا نام تمہیں مل جائے گا، یہ خراسان کا گورنر ہے، خراسان کا والی، یہ مرہ ابن قیس۔ اگر یہ نام ذرا سا الٹا ہو رہا ہے والدیت کے ساتھ تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن جو میرے میموری میں ہے قیس ابن مرہ ہے۔ قیس ابن مرہ والی ہے، مخبری ہوئی، لڑائی ہوئی، زخموں سے چور۔ ہلال ابن علی، یعنی ظاہر ہے کہ جنگ نا برابر ہے نا، وہاں ہزاروں کا لشکر، یہ چند افراد، چند لوگ زخموں سے چور، انہیں شہید سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ زخموں سے چور تھے، ان کی ہنسلی وغیرہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں سے کچھ جانثار انہیں قم لے کر آئے، پہلے کہاں لے کر آئے؟ قم، اس وقت قم تھا۔ قم میں ایک مومنہ نے، اس کی بیٹی نے ان کی ایک دن خدمت کی، اس کے فوراً بعد، کیونکہ پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، فوراً بعد یہ آران کے مقام پہ، جس کا میں نے بھی نام لیا، آران عبید یعقوب، کیا نام ہے؟ بابا یعقوب، بابا یعقوب محب اہل بیت، جس کی قبر ہے وہاں۔ یہ سب حقیقتیں ہیں، افسانے نہیں ہیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان کی قبر موجود ہے بابا یعقوب کی، اسی زری میں ان کی قبر مطہر کے قدموں میں، یعنی آپ یہ قبر ہے، اس کے قدموں میں بابا یعقوب کی قبر ہے۔ تو یہ بابا یعقوب اہل بیت کے چاہنے والے، زیر زمین جس کو سرداب کہتے ہیں نا، اس سرداب میں 3 سال رکھا ہے جناب ہلال کو، ہلال ابن علی، بہت بڑا روضہ ہے اور بہت بڑا مرکز۔ اب وہ کاشان بھی مل گیا تو کاشان کا مرکز شمار ہوتا ہے، عزاداری کا بھی اور عبادت کا بھی۔ جتنے بڑے اجتماعات ہیں سال بھر مذہبی اجتماعات، وہ سب جناب ہلال کے روضے میں ہوتے ہیں، سب جناب ہلال کے روضے میں، جو بڑے مرکزی اجتماعات ہیں، ایک دو تو میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کر آیا، مرکز ہے جناب ہلال کا روضہ۔ تو جناب ہلال ابن علی 3 سال کے بعد خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، ان سب کو دیکھا، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہلال۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ آنکھ کھلی اور یعقوب سے کہا کہ بس میں 1 دن کا اور مہمان ہوں، لیکن مجھے یہیں دفنانا، میرا جنازہ کہیں لے کے نہیں جانا، مجھے یہیں پہ دفنا دینا۔ دن گزرا، رات بھر عبادت کرتے رہے، اور فجر کے وقت ان کی روح قفس انصری سے آزاد ہو گئی، پرواز کر گئی۔ تو بابا یعقوب نے وصیت کے مطابق ان کو وہیں دفنا دیا، اور 3 دن کے بعد یہ بابا یعقوب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اب دیکھیے ہوا کیا،
یہ کیوں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب چھپ کے گزارے نا 3 سال تقیہ میں گزارے، کسی کو نہیں معلوم کون ہے۔ اب جب بابا یعقوب نے وصیت کی کہ یہاں پہ علی کا بیٹا ہلال دفن ہے، تو جہاں لوگوں نے یقین کیا، ہم ایسے بھی تو تھے کہ جنہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہوگا، کیونکہ 3 سال تک تو کچھ بتایا نہیں، زیر زمین چھپا کے رکھا ہے نا جناب ہلال ابن علی کو چھپایا ہے نا بھائی، لہذا چھپایا ہے، لہذا شکوک و شبہات، وہ شکوک و شبہات آج تک چل رہے ہیں، لیکن دونوں کی قبریں وہاں پر گواہ ہیں، اور جناب محمد اوسط کا نام گواہ ہے، جناب امامہ کی ذات گواہ ہے، ان کے بیٹوں کا ہونا، ان کے بیٹوں کا نام ہونا تاریخ میں گواہ ہے۔ تو ڈھونڈو نا کہاں گئے صاحب، کہاں بکھرے ہوئے ہیں یہ نشانیاں، اولاد علی کی نشانیاں کہاں چھپی ہوئی۔ لہذا یہ ہیں جناب ہلال ابن علی۔ اگر محمد اوسط نہ بھی مانو، اگرچہ کہ وہاں لکھا ہے کہ المعروف محمد اوسط، لیکن محمد اوسط ایک اور بیٹے کے لیے بھی منسوب ہے کہ جو زخمی ہوئے تھے کربلا میں، تو نہ بھی مانو تو ہلال ابن علی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ کل میں نے ذکر کیا تھا تو وہ سوالات آئے تھے، اب یہ الحمدللہ ریکارڈ ہو گئی، بات پوری تفصیل اس میں آ گئی، اب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آگے بیٹا کوئی آدمی پانی پلاؤ، ہمیں پانی پلا دیجیے، ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ محمد والے محمد کو آواز بلند کر صلوات۔ صلی علی محمد والے محمد عجل فرجہ والے حیدری یا علی آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ بس لوگ جب یہ سنتے ہیں نا کہ فلاں صاحب کربلا نہیں پہنچے، فوراً ایک نظریہ قائم کر لیں گے، بھائی اس نے بڑا غلط کام کیا، قیام نہیں کیا، امام کے ساتھ قیام میں حصہ نہیں کیا۔ تم قیام اسی کو سمجھتے ہو؟ صرف تمہیں نہیں معلوم کہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ جنگ کرے، لیکن امام کا حکم آ جاتا ہے کہ جنگ نہیں کرنا۔ تو اب قیام کا مطلب کیا ہوا، ذرا مجھے سمجھانا۔ امام کا حکم مانے یا تلوار سے قیام کرے گا؟ کیا کرے گا؟ سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ذرا جاؤ تفسیر پڑھو کربلا، واقع کربلا کی، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اور کیسی کیسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی شخصیتیں قربان کر دیں۔ جانتے تھے کہ لڑ جانا، لڑ کے شہید ہو جانا آسان ہے، اس طرح سے زندہ رہنا یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ دنیا بھر میں سوالات ہم پر اٹھیں گے، لیکن جانتے ہیں کہ مرضی امام کے سامنے میری مرضی کچھ نہیں ہے، مرضی امام کے سامنے ہماری مرضی کچھ نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آئیے، بہرحال یہ بہت ضروری تھا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کہیں گے موضوع سے ہٹ گئے، لیکن اب کل میں نے ذرا سا ذکر کر دیا تو سوالات آ گئے تھے، پھر دوبارہ زندگی میں موقع ملے نہ ملے، زندہ رہے نہ رہیں، تو بھائی ایک چیز ریکارڈ ہوئی نا، اب ہمیشہ کے لیے کارآمد ہو جائے گی۔ پھر آتے ہیں واپس اپنے موضوع کے اوپر، محبت اہل بیت میزان ایمان، ایمان کا معیار، ایمان کا ترازو، ایمان کا میزان، وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ اور ہم کل کہاں تک پہنچے تھے؟ آہستہ آہستہ آپ کو لے کر آئے تھے مولائے عارفان، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کہ اللہ کا رسول جگہ جگہ بتاتا چلا جا رہا ہے کہ یہ معیار ہے، یہ میزان ہے۔ صحابہ کرام بھی اس وقت جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ سب جانتے ہیں کہ علی کی ذات کیا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے، کوئی یہ حدیث بیان کرتا ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ایسا ہے نا، سب چل رہا ہے، لیکن نہیں، صاف بات چاہیے۔ ارے بھائی اور کتنی صاف بات چاہیے آپ کو؟ دیکھیے دعائیں ہیں اللہ کے رسول کی، بہت ساری دعائیں ہیں، توجہ سے یہ مطلب اب آپ کے حوالے کر رہے ہیں آج کا، بہت ساری دعائیں لوگوں کے لیے۔ پروردگار تمام معاشرے کو ایمان کا راستہ دکھا دے، یہی ذمہ داری ہے نا۔ بشیرا و نذیرہ کا مطلب یہی نا، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اے پروردگار پورے معاشرے کو، مکے والوں کو ایمان دے دے، یثرب والوں کو یعنی مدینے والوں کو ایمان دے دے، دعائیں ہیں، اس میں کون سا کوئی ہمیں اعتراض تھوڑی ہے، وہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے نا۔ کسی کے اسلام لانے کے لیے دعا، کسی کے ایمان لانے کے لیے دعا، کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا رسول ہے دعا کر رہا ہے، اس میں ہمیں کیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ دعائیں کی اللہ کے رسول نے، نامعلوم کتنوں کے لیے دعائیں کی، لیکن اب ایک دعا اور بھی ہے۔ دیکھیے کسی کے اسلام لانے کی دعا کرنا، کسی کے ایمان پر آنے کی دعا کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن علی کے لیے یہ دعا نہیں کی۔ کہیں گے بھائی یہ تو اچھا ہوا، کسی کے لیے تو اسلام کی دعا کی، علی کے لیے دعا نہیں کی۔ ہاں علی کے لیے دعا نہیں کی، نہ اسلام لانے کی دعا کی اور نہ ایمان لانے کی دعا کی۔
اور اس سے بھی بڑی بات کہ بھائی جناب ابو طالب کے لیے دعا کر دی ہوتی. کہیں بھی رسول کی دعا نہیں ملے گی کہ جناب ابو طالب کے لیے دعا کی ہو کہ ابو طالب میرا چچا ایمان لے آئے, میرا چچا اسلام لے آئے. کہاں دعا کی؟ کہیں دعا نہیں کی. تو بھائی دعا وہاں کی جاتی ہے. اچھی بات ہے کہ لوگ لائے, ایمان لائے, اسلام لائے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جہاں پہلے کفر ثابت ہوگا تو دعا کی جائے گی نا. ایسے ہی ہے نا بھائی, ایسی بات ہے. خواہ میں ہم کسی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے, کسی کی دل آزاری والی بات ہم نہ کرنا چاہتے, نہ کہہ دیں کہ ایک بات کریں, کلیہ ہے, بطور کلی ایک بات کریں, قاعدہ بیان کریں, قاعدہ ہے نا. تو جناب ابو طالب کے لیے بھائی اس لیے دعا نہیں کی کہ جناب ابو طالب کا پہلے کفر تو ثابت کرو. دیکھیے ہم تو بالکل عقلی بات کریں گے, سیدھی سی بات کریں گے. بھائی زمانے جاہلیت میں دیکھ لیجئے اٹھا کے جتنے بھی ہیں, بلکہ وہ انصاب الاشراف بھی دیکھ لیجیے, اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی تنزیہ الانصاب بھی ایک کتاب ہے, وہ لکھنے والے بھی ساری زندگی منہ چھپاتے ہی پھرا بیچارہ, اور پھر سنا ہے کہ مار دیا گیا, اس کو بھی مار دیا گیا. اس نے تنزیہ الانصاب لکھی تھی اور ہم میں سے نہیں تھا بھائی, سیدھی سی بات یہ ہے, مگر اس نے کتاب لکھی, تنزیہ الانصاب بھی لکھی. تو وہاں ایک ایک چیز لکھی ہے. چھوٹے سے چھوٹا بت بھی اگر کسی کے قبیلے کا تھا نا تو اس کا بھی نام ہے, قبیلے کا بھی نام ہے نا. ہر قبیلے کا بت ہوتا تھا نا بھائی, لات, منات, حبل, عزا, اصاف, نائلہ, پتہ نہیں کتنے قسم کے بت تھے بھائی, سب کے نام تھے. حتیٰ کہ وہاں چلے جاؤ طائف میں تو وہاں بھی سب کے, بنی حوازن کا الگ, بنی ثقیف کا الگ, سب کے الگ الگ. پھر ان کے قبیلوں کی شاخیں, پھر لڑائی ہوتی تھی تو پھر اپنا خدا الگ بناتے تھے. ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے, جاؤ اپنا خدا الگ بنائیں گے. ایسا ہوتا تھا. جھگڑوں میں خدا بنتے رہتے تھے, خداؤں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. قبیلوں کی تقسیم, خداؤں کی بھی تقسیم, قبیلہ تقسیم ہوا, خدا بھی تقسیم ہو گئے. وہ جناب بہت سارے خدا بن گئے. یہ ہر قبیلے کی نشانی ہوتا تھا. تو لہذا کچھ کے بت, تو کتنے بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں؟ 365. کتنے رکھے ہوئے تھے؟ تو یہ کس کے تھے بھائی؟ ایک قبیلے کے تو نہیں تھے نا. لہذا ہر ایک اپنی دکان لا کے رکھتا تھا وہاں پہ, میرا بھی ہوگا بھائی, تمہارا گھر توڑیے, اس میں میرا بھی حصہ ہے, اللہ کا گھر ہے, میرے اللہ کا گھر ہے, میں تو رکھوں گا, ہے نا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, کہیں کہ ہمارے یہاں سے مراد ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا. کوئی ایک مرکز بن جائے تو اس نے بھی اپنا ڈبہ رکھ دیا, اس نے بھی اپنا ڈبہ رکھ دیا چندے کا, اس نے وہاں یہ تیرا وہ میرا, یہ چیزوں کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے. یہاں میری ڈبہ ہوگا, وہاں تیرا ڈبہ. تو یہ آج کی فکر نہیں, یہ فطرت انسانی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے نا. مومنین کی بات نہیں کر رہا, مومنین جانتے ہیں, مومنین تو جان نچھاور کرنے والے ہیں, جان و مال لٹانے والے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مقدس چیزوں کا سودا کرتے ہیں, مقدس چیزوں کو ذریعہ بناتے ہیں ان تمام کاموں کا. تو یہ وہ 365 بک رکھنا ہی بتا رہا تھا, کیونکہ یہ سال میں متعدد بار لوگ آتے تھے. حج کے موقع میں تو ہزاروں آتے تھے اس زمانے میں بھی, کہ سب آئیں گے تو بھائی ادھر ادھر میری دکان پہ بھی تو آئیں, اپنی دکان چلاتے تھے. ایسا ہے نا, ہر ایک کا بت تھا. اور جن کے خانہ کعبہ میں نہیں تھے, جب آتے تھے مکے میں تو اپنا بت گاؤں سے لے کر آتے تھے. اللہ صلی اللہ. ہاں, جب اپنے گاؤں سے چلتے تھے, اپنے شہر سے چلتے تھے, تو اپنا بت لے کر آتے تھے ساتھ, کہ جا تو رہے اللہ کے گھر میں لیکن بت اپنا ہونا چاہیے بھائی, بت اپنا ساتھ جانا چاہیے. تو اپنا بت لے کر آتے تھے, ڈھول تاشوں کے ساتھ لے کر آتے تھے, ہمارا بت بھی آ رہا ہے, یہ ہوتے تھے وہاں. خیر جناب, تو جو بات میں عرض کر رہا تھا, تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بت تھے سب کے. میں چیلنج کرتا ہوں, اب بھی چیلنج کر رہا ہوں, ریکارڈ پہ آ جاتی یہ بات, اور ہمیشہ ریکارڈ پہ رہنا بھی چاہیے, کہ بھائی کہیں سے ڈھونڈ کے لا دو بنی ہاشم کے کسی بت کا نام, ڈھونڈو کہیں سے نکال کے لا دو. سب سے بڑی دلیل یہ ہے, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب کے بتوں کے نام ہیں. بلکہ احد میں تو بڑے بڑے سردار اپنے بتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے, لائے تھے نا, حبل کو لے کر آئے تھے. تو بھائی ڈھونڈ کے نکال لاؤ. کوئی ضعیف روایت نکال رہا ہو کہ ابو طالب کا کون سا بت تھا, عبد المطلب کا کون سا بت تھا, جناب ہاشم کا کون سا بت تھا. نہیں, یہ گواہی دے رہی ہے پوری تاریخ کہ سب کے بت تھے. اگر دین ابراہیمی پر کوئی باقی تھا تو وہ بنی ہاشم تھے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان میں سے کسی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں, دعا کی اللہ کے رسول نے, کیونکہ قیامت تک لوگ کہیں گے دعا تو کی ہی نہیں. علی کے لیے تو کوئی دعا ہی, علی کے لیے تو کوئی دعا ہی نہیں ہے. علی کے لیے تو بھائی ہر چیز میں جھگڑا کر لیتے ہیں نا, کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں علی کے پاس, یہ تو فلاں چیز ان کے پاس نہیں ہے, فلاں چیز فلاں کے پاس نہیں ہے. علی کے لیے تو کوئی دعا ہی نہیں کی ہے نا, لے آئیں گے نا مقابلے پہ کچھ نہ کچھ, کہ علی کے لیے تو کوئی دعا ہی نہیں کی. تو اس لیے اللہ کا رسول جانتا تھا کہ کیسے کیسے کرتب کریں گے لوگ قیامت تک.
لہٰذا ایک دعا علی کے لیے بھی ہو ہی جائے. اچھا حوالے تو بہت سارے لیکن دو کافی ہیں کیونکہ ظاہر مجلس کا وقت محدود ہوتا ہے. شرح ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی الحدید معتزلی کی وہ، اور ابن عساکر تاریخ دمشق جس نے لکھی ہے کنز الاموال، یہ بہت حوالے تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی اس کو رد نہیں کرے گا نا، اس لیے اتنا کافی. اللہم ادر الحق حیثما دار علی، بار الہا حق کو ادھر ادھر موڑ دے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ علی کو ہمیشہ حق پہ رکھنا، جیسے دوسروں کی دعا ہے کہ پروردگار ان کو ہمیشہ حق پہ قائم رکھنا، دین پہ قائم رکھنا، اسلام پہ قائم رکھنا، ایمان پہ قائم رکھنا ہے نا دعائیں سب کے لیے. تو ہونا ہی چاہتے کہ یا اللہ میرے بھائی علی کو، میرے داماد علی کو ہمیشہ ہمیشہ حق پہ قائم رکھنا. نہیں، یہ دعا نہیں کی. دعا کیا کی؟ بار الہا اے میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، ادر الحق حق کو ادھر موڑ. ہے سما دار علی یا ہے سما دار علی، جہاں جہاں یہ علی مڑتا چلا جائے حق کو موڑتا چلا جائے. تو بس اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ حق کیا ہے پھر یہ دیکھیں کہ علی اس پر ہے یا نہیں ہے، اب یہ دیکھو کہ علی کس طرف ہے. یہ ہے معیار، یہ ہے میزان کہ علی کو دیکھنا، جدھر علی ہوگا ادھر حق. اسی لیے صفین میں جب قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا اور لوگ گھبرا گئے، لوگ کنفیوژن کا ہمیشہ کی طرح شکار ہو گئے، ارے بھائی یہ کیا ہوا، قرآن کے مقابلے پہ کیسے لڑیں، تو علی نے یہی تو کہا تھا اسے مت دیکھو، قرآن صامت کے پاروں کو، مجھے دیکھو، میں قرآن ناطق تمہارے درمیان میں کھڑا ہوا. یاد دلائی حدیث کہ ایسا وقت آ جائے تو یہ دیکھنا کہ علی کس طرف ہے، جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا. علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا. اب کوئی لاکھ کعبے پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، حرمین پر قابض ہو کے بیٹھ جائے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ حرمین پر کون بیٹھا ہے. اب تو دنیا کو بھی معلوم ہو گیا نا کہ حرمین پر کون بیٹھا ہے. یہود و نصارہ کے پالتو بیٹھے ہیں. اب تو مولوی بھی تنگ آ گیا بیچارہ، کہاں تک ان کی حمایت کیے چلا جائے، کیونکہ مولوی کے حساب سے بھی سارا الٹا کر دیا نا. ہوٹل کھول دیے، کلب کھول دیے، سنیما کھول دیے، سارا کام کھول، جن پر صبح سے شام تک کوڑے مارا کرتا تھا، لوگوں کو گردنیں اڑایا کرتا تھا ملا مولوی، سارے کام کرتا تھا نا. شرک بدعت. اب کیا کرے، اب کیا کرے، پھنس گیا. لیکن ابھی بھی بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آفتاب کی طرح ہر چیز روشن ہو گئی، مگر اس کے باوجود سمجھنے کو تو ہے میں نہ مانوں، وہ رٹ لگی ہوئی ہے میں نہ مانوں. علی کی دشمنی بھی کیسی چیز ہے. مولا نے خود فرمایا تھا، ہم جانتے ہیں کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک میں نے پہلے پڑھی تھی نا روایت، اب یہ دوسرا بھی چلی ایک دم ذہن میں آ گئی، آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں، خلاصہ بتاتا چلا جاتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ نے عہد لیا ہے، عہد لیا مجھ سے بھی اور لوگوں سے بھی. کس بات کے؟ کہ مومن کبھی محبت کے سوا مجھ سے کچھ کرے گا نہیں، اور منافق کبھی بغض اور دشمنی کے سوا. اور یہ بھی عہد لیا کہ میں بھی ان سے ویسی ہی دشمنی رکھوں گا منافقین سے، یعنی منافقین سے کبھی علی کی دوستی نہیں ہوگی. ہے نا، کرنے کی کوشش کی تھی نا کہ یا علی تھوڑا سا خیال کیجئے، کچھ وقت کے لیے انہیں ملا لیجئے، حکومت مضبوط ہو جائے گی تو پھر بعد میں ان کو بھی نپٹ لیں گے. یہ علی کر سکتے تھے، ہی کام مولا ہی کام کر سکتے تھے کہ نہیں، ان سے میری بھی ایسی دشمنی ہے. حکومت ظاہری حکومت آئے یا جائے، علی کبھی منافقوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع، کبھی جدا نہیں ہوں گے. بلکہ قرآن کی تو وہ آیت، وہ دوبارہ پھر حدیث ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، اور اس کے بعد القرآن مع علی علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ بھی ابن عساکر میں روایت
کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، عطرت کو بدل ڈالا، عطرت کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا، عطرتی اہل بیتی، کتاب خدا اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہی تو معیار ہوگا، یہی تو میزان ہوگا، سنت میزان نہیں ہوگی۔ بھائی سنتیں لوگوں نے بدل دی کہ نہیں بدل دی؟ بدل دی۔ کسی کے پاس کوئی چیز سنت ہے، کسی کے پاس وہ چیز سنت نہیں ہے نا؟ ایسا پتہ نہیں کتنی چیزیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور مستحبات کے باب میں تو نامعلوم کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف کرتا ہے یہ ہے سنت، یہ ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فیصلہ اس پہ نہیں رکھا کہ میری سنت کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ و عطرتی، معیار اور میزان ہے کتاب خدا کے ساتھ میرے اہل بیت۔ یعنی جب کتاب خدا سمجھ میں نہ آئے تو سنت میں تو اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، حدیثوں میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی نے 6 لاکھ میں سے نکالی، کسی نے 9 لاکھ میں سے نکالی کہ نہیں نکالی؟ لاکھوں میں سے کچھ حدیثیں، چند ہزار، 3000، 4000، 1500، 5000، 6000، 7000، اس سے زیادہ نہیں گئے، لاکھوں میں سے نکالی۔ اس لیے کہا معیار یہ نہیں ہوگا، معیار ہوگا میرے اہل بیت۔ یہ دیکھنا کہ میرے اہل بیت کس طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، ان دونوں میں جدائی ناممکن ہے، ان دونوں کا پیوند، ان دونوں کا جوڑ، ان دونوں کا ملاپ ابدی ہے۔ لہٰذا جب کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، گرفتار ہو جاؤ، مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، دینی یا دنیاوی، تو کہاں دیکھنا؟ کتاب اللہ و عطرتی۔ اگر کتاب سمجھ میں نہ آئے تو میرے اہل بیت کے عمل کو دیکھ لینا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ دیکھنا کہ حق کدھر ہے پھر دیکھنا کہ علی کدھر ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کدھر ہے پھر دیکھنا کہ حسن کدھر ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کدھر ہے پھر دیکھنا کہ حسین کدھر ہے۔ نہیں، اسی لیے تو سب یہی کہہ کے جاتے ہیں دین دین است حسین، کل دین حسین ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ پہلے حق کو تلاش کرو کہ حق کیا ہے، بس آسان ہے تمہارے لیے، دیکھو کہ حسین کدھر ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے دانشور، مذہبی اسکالر، مذہبی دانشور، انہیں جملہ کہا تھا نا، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ اللہ بہرحال اللہ صلی، نام لیے دیتے ہیں آپ کے سامنے، نام لیے دیتے ہیں، مولانا ابو العلا مودودی سے منسوب ہے یہ جملہ۔ یہ جملہ کس سے منسوب ہے؟ مولانا ابو العلا مودودی سے، واللہ عالم بالصواب۔ میرے سامنے تو کہا نہیں انہوں نے، میں نے تو پرنٹ کیا ہوا پڑھا ہے، کیونکہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ان کا کوئی بیٹا کھڑا ہو جائے میرے ابا نے یہ نہیں کہا۔ آج کل ابا کے اچھے کاموں کا بھی انکار کر رہے ہیں لوگ۔ علامہ اقبال نے اچھا کوئی کام کیا، مولا کی شان میں شعر لکھ کے بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے ابا نے لکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، اچھا بھلا جنت میں جانے والے آدمی کو واپس کھینچ رہا ہے۔ ہاں تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بھائی میں نے تو پڑھا ہے، اب پتہ نہیں کب بیٹا کوئی کھڑا ہو جائے، نہیں میرے ابا نے نہیں کہا، تو اب تو خود اپنے ابا کا دشمن بنا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم تو اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ تیرے ابا نے بڑی اچھی بات کہی، اب تجھے پسند نہیں ہے اچھی بات کہ کیوں حسین کے لیے ایسا کہہ دیا، تو اب تو جانے اللہ جانے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ خیر ختم کرتے، تو اب بات ہو رہی ہے اسی معیار کی، کہیں سے بھی گھوم کر آؤ گے اس دروازے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا نا کتنے بڑے بڑے لوگ بالآخر ان کے زبان سے ایسے کلمات، ایسے جملے نکل جاتے ہیں، جانتے ہیں یہی ہے حق، یہ حق ہے، اس کو پہچانو، ان کو دیکھو کہ یہ کدھر ہے۔ ہر آدمی کہاں اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، پڑھ لے گا کتاب؟ کون پڑھے گا بھی کتاب؟ چند لوگ پڑھتے ہیں۔ پریشان ہو جاتا ہے آدمی، اتنے سارے راستے ہیں، کس راستے پر جاؤں؟ 73 تو فرقے ہیں بڑے بڑے، یاد رکھیے گا۔ فرقے کتنے؟ 73 فرقے، فرقیاں تو سینکڑوں ہیں۔ ہاں ہر فرقے میں پھر فرقے فرقیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی مسلک، راستے، یہ وہ اسکول آف تھاٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا نظریاتی جنگیں، نظریاتی گروہ تو ہے نا، کتنے سارے سینکڑوں گروہ ہیں۔ تو لہٰذا
کیا دیکھنا کیا ہے؟ جب پریشان ہو جاؤ راستہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھو کہ اہل بیت کدھر ہے۔ کربلا راستہ بتاتی ہے۔ کربلا کتنا آسان ہے کربلا سے راستے کو سمجھنا، کتنا آسان ہے۔ حسین اس لشکر سے، یزید کے لشکر سے بڑے بڑے سرداروں کو کھینچ کے لے آیا نا، جناب حر جیسے سردار کو، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، لیکن چلیے حر تو سب کو معلوم ہے نا، سردار کو لے آیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی نہیں تھی، دی تھی۔ ایک رات کی مہلت دی تھی کہ اگر اب بھی کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا نا، بچ گیا نا جہنم سے، تو کون جیتا؟ حسین جیتا نا۔ یعنی آخر وقت تک فرزند رسول چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی بھی نجات ہو سکتی ہے تو جنگ کو ایک دن کے لیے ٹال دو۔ ایک آدمی کو بھی جہنم سے بچانا ہے، بچنے کا امکان ہے تو جنگ کو ٹال دو۔ تو حسین جیت گئے نا، شب عاشوری جنگ جیت گئے تھے۔ حسین بڑے بڑے سرداروں کو لے آئے اور وہ پورا لشکر اپنے پوری طاقت اور غرور اور گھمنڈ کے باوجود 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ جھکا سکا، نہیں جھکا سکا۔ 6 ماہ کے ننھے سپاہی کو بھی نہ جھکا سکا۔ اس کی بھی جنگ ہے بھائی، اس کی بھی جنگ ہے، ابھی پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے اس کی جنگ۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی جنگ بھی ہے، اس کی جنگ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ 6 ماہ تو کہتے ہیں نا عرف عام میں، لیکن کہیں 8 ماہ ہے، کہیں 9 ماہ، کہیں 11 ماہ، لیکن شیرخوار تو ہے نا، کیا نا ہے، شیرخوار تو ہے نا۔ تاریخوں میں ذکر بھی ہے، مقاتل میں بھی ذکر ہے ایک ننھے بچے کا۔ بڑے بڑے دانشوروں نے یہ جملے بھی کہے جو شیعہ نہیں ہیں کہ ہر ظلم کی تعویل کی جا سکتی ہے لیکن اس فعل کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ ایک ننھے سے بچے کو تیر کیوں مارو۔ اس کی کیا تعویل کرو گے؟ کیا تعویل؟ آپ جانتے ہیں کربلا میں ایک ماں بہت بے چین ہے اور وہ ہے جناب ام رباب۔ کیوں بے چین ہے؟ جانتی ہیں کہ صبح عاشور ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، ہر بہن اپنے بھائی کو پیش کرے گی، ہر بیوی قربانی پیش کرے گی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا پیش کروں؟ 2 بچے ہیں جناب ام رباب سلام اللہ علیہ، ایک یہ چند ماہ کا علی اصغر ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے۔ شب عاشور جناب ام رباب کا یہ عالم ہے کہ جھولے کو پینک دیتی ہوں گی اور روتی جاتی ہیں۔ کیا کروں؟ کس کو قربانی کے لیے پیش کروں؟ اے میرے لال علی اصغر، کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا تو میں بھی تجھے میدان میں بھیج کر سرخرو ہو جاتی۔ یہ خیالات ہیں، وہ میرا دل کہتا ہے۔ اب یہ روایت تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نوحے کا باب ہے، یہ تو مصائب کا باب ہے جس میں ہم کہتے ہیں اور کہنے کی اجازت بھی ہے۔ بس کوئی ایسا جملہ، ایسی گفتگو نہ کرے میرے بھائی، میرے ذاکر بھائی۔ پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، خطیبوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، ذاکروں کے لیے دعا کر رہا ہوں، مولا سب کو آباد رکھے۔ بس یہ خیال رکھا کرو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ کرو جو ان کی شان کے خلاف۔ یہ نہ دیکھو کہاں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی، شان کے خلاف۔ خیر بس میرا دل کہتا ہے شاید جب ماں رو رہی ہوگی تو بچہ ہمک ہمک کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا، مادر گرامی ذرا صبح تو ہونے دیجئے، پھر دیکھیے علی اصغر کرتا کیا ہے۔ جتنے ارمان ماں کے دل میں ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ارمان دل میں لیے علی اصغر ہے۔ عاشور کا دن آیا، سارا دن یہ بچہ گہوارے میں ہمک ہمک کر اذن وغا طلب کرتا رہا، لیکن کسی کے نظر ہی نہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں۔ توجہ تو اس وقت ہوئی بچے کی طرف جب حسین کی آواز گونجی ہے کربلا کے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ہے کوئی آل رسول حرم رسول کا دفاع کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہمارے استغاثے کو پہنچنے والا؟ اس وقت توجہ ہوئی جب بچے نے یہ استغاثہ سنا اور ایسی کروٹ لی کہ اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے پھینک دیا۔ بچے نے یہ فعل انجام دیا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔
ادھر شور گریہ بلند ہوا، حسین واپس پلٹے اور واپس آ کر گریے کا سبب پوچھا، بھی تو میں زندہ ہوں۔ ماں نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کی آواز سن کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ آگے بڑھے حسین، دیکھا۔ اور یہاں بھی میں کہتا ہوں کہ یقیناً باپ اور بیٹے کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، جیسے علی اصغر کہتے ہوں بابا مجھے بھی تو میدان میں جانے کی اجازت دو، مجھے بھی تو میدان میں جانا ہے، مجھے بھی تو جنگ کرنا ہے۔ حسین نے غور سے اپنے لخت جگر کو دیکھا، فرماتے ہیں بہت پیاسا ہے علی اصغر، لاؤ اس کی پیاس بجھا لاؤ۔ پیاسا تو ہے نا علی اصغر۔ اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر لیے ہاتھ میں انتظار کر رہا ہے کہ کب کربلا کا یہ علی آئے اور میں اسے سیراب کروں آب کوثر سے۔ بس عزادارو، دھڑکتے دل کے ساتھ ماں نے بچے کو شیرخوار کو حسین کے حوالے کیا۔ اتنی سخت اور اتنی کڑی دھوپ ہے کہ حسین نے ابا کے دامن سے سایہ کر لیا، بچے کو چھپا لیا۔ خیمے سے باہر نکلے، سماعت فرمائیے گا، خیمے سے باہر نکلے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں نا علی اصغر کی شہادت، یقین جانیے کہ مشکل ترین کام ہے علی اصغر کی شہادت پڑھنا۔ نکلے، جب حسین اس طرح سے باہر نکلے ہیں نا تو لشکر اعداء یہ سمجھا کہ لاشیں اٹھا کر تھک گیا حسین، اس لیے اب قرآن لے کر آیا ہے۔ انہیں نہیں معلوم یہ قرآن صامت نہیں ہے، یہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ جب لشکر کے سامنے پہنچے ہیں نا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، لشکر حیرت زدہ رہ گیا، کملایا ہوا پھول۔ ارے کون پیاس کی تشریح کر سکتا ہے؟ علی اصغر کی کتنے پہروں کا پیاسا کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں اتنا پیاسا ضرور لکھا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ کملایا ہوا پھول، رباب کا کملایا ہوا پھول اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، بچے کو بلند کیا اور بلند کر کے دکھا رہے ہیں، لشکر کے سامنے پھرا رہے ہیں، چاروں طرف تینوں طرف اس کے، جہاں جہاں لشکر ہے پھرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو تمہاری مجھ سے جنگ ہے، مجھ سے جنگ ہے تمہاری، اس ننھے بچے سے تو نہیں ہے۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، دیکھو اس کی جان لبوں پر ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلاتا ہوں، لو میں اسے جلتی ریت پر لٹا دیتا ہوں، خود پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم میں سے ایک آدمی آگے بڑھو اسے پانی پلاتا ہوں۔ جلتی ریت پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو رکھا ہے حسین نے، پیچھے کوئی ملون آگے نہیں بڑھا، کوئی ملون آگے نہیں بڑھا، کوئی ملون، بس حسین آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا علی اصغر۔ جملہ تو یہی ہے کہ میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت تمام کر دے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہاں کچھ اور کہہ دوں۔ جو ہی گود میں لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، علی اصغر نے مسکرا کے کہا بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو، مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دیجئے بابا جان۔ بس حسین نے اجازت دی۔ اصغر نے رخ پھیرا لشکر کی طرف، حسین کی آغوش میں، اور کہتے ہیں کہ خشک ہونٹوں کی کمان پہ رکھ کے سوکھی زبان کا تیر چلایا ہے، یعنی زبان پھرائیے ہونٹوں پہ، بس یہ خشک زبان پھرائیے۔ جانتے ہیں کیا ہوا، کیسا حملہ تھا کہ لشکر اعداء میں ہلچل مچ گئی، لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے، منہ پھیر کر رونے لگے۔ کتنے ہی سپاہی تلواریں لے کے پسر سعد کے سر پہ پہنچ گئے، اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلے گی، ابھی خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا پسر سعد کہ یہ کیسے مجاہد کو لے کر آ گیا حسین میدان میں کہ میرے لشکر میں بغاوت ہو گئی۔ چلا کر ہرملا کو آواز دی، ہرملا اقطع کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس یہی تو کہا تھا پسر سعد نے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا دے۔ بس میں بھی ہمیشہ یہی پڑھتا ہوں اپنے اجداد کی طرح کہ ہرملا نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، لیکن ابھی حسین کا آخری سپاہی، آخری مجاہد باقی ہے۔ علی اصغر نے تیر پر اپنی نظریں جما دی، کمان پہ نظریں جما دی۔ جو ہی تیر چلا بچہ تیار ہوا، جو ہی تیر بابا کے نزدیک آیا بچے نے ہمک کر اپنی گردن کو سامنے کر دیا۔ تمام مقاتل میں یہی لکھا ہے کہ پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا ہے،
بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ ارے یہ علی اکبر کی ننھی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کے اس کا زاویہ موڑ دیا، اس کا رخ موڑ دیا، پس ادھر تیر لگا ادھر ننھا سا من کا ڈھلک گیا۔ نہیں بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ بچے نے کروٹ لی، اب بچے کا رخ ہو گیا خیمہ گاہ کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ خیمے کے در سے کوئی بی بی اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہی ہے، جنگ دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے وہ بچے کی ابدی مسکراہٹ، جو ہی ماں کے چہرے پہ نگاہ پڑی لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ کہ میری ماں دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا ہے، اب تو مجھ سے راضی ہے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں، حسین ہر ایک کا لاشا اٹھا کر لائے۔ علی اکبر کا لاشا بڑی مشکل سے لائے تھے لیکن لے تو آئے تھے نا، لیکن علی اصغر کا لاشا کیسا ہے حسین کے ہاتھ میں کہ ہمت نہیں ہو رہی خیمے میں جانے کی۔ بار بار جاتے تھے واپس پلٹ آتے تھے۔ ان رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے، واپس آتے تھے۔ 7 بار گئے ہیں واپس آئے، بڑی مشکل سے رخصت کرایا۔ مختصر کرتا ہوں، ایک ہی لاشا ہے جسے حسین نے دفنایا تھا، خیموں کے عقب میں لے گئے تھے، ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو چھپا دیا۔ کیوں؟ حسین کو ڈر ہے کہ جب سب شہداء کے سر قلم کیے جائیں گے کہیں میرے ننھے علی اصغر کا گلا بھی کاٹ نہ دیا جائے، سر قلم نہ کیا جائے۔ لیکن عزاداروں کیا ہوا؟ شام کو جب شہداء کے سر قلم کر کے نیزوں پہ بلند کیے جا رہے تھے، کسی نے کہا ہم نے میدان میں جتنے قتل کیے تھے ایک کم ہے، ایک کم ہے۔ پھر ڈھونڈا گیا، کوئی نہ ملا مقتولین میں۔ کسی نے بتایا آخری وقت میں حسین خیموں کی پشت پر کچھ چھپا رہے تھے۔ نیزے برداروں کا دستہ تیار ہوا، ماں پشت خیمہ پہ آ گئی، دعائیں کر رہی ہے معبود میرے بچے کی خیر ہو۔ دوڑ رہا ہے وہ نیزے بردار دستہ، نیزے سے زمین کو کھودتا جاتا ہے، ماں خیر کی دعائیں مانگ رہی ہے، مگر علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ اے میری ماں یہ دعا نہ کر، تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہوں، اور جو فاتح کربلا ہے علی اصغر اس کا ہی سر نیزے پہ نہ۔ بس عزادارو علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا۔ اب جو واپس آیا تو نو کے سینہ پہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا علی حسین 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 معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم، سارے مل کے بولے معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی معصوم علی اصغر
بے شیر کی گردن پر یہ تیر جو مارا ہے، بے شیر کی گردن پر یہ تیر جو مارا ہے، خیمے پہ کھڑی ماں کی گودی کو اجاڑا گئے، خیمے پہ کھڑی ماں کی گودی کو اجاڑا، ایک باپ کے ہاتھوں پہ ننھا سا جنازہ ہے، ایک باپ کے ہاتھوں پہ ننھا سا جنازہ ہے، نوحہ یہ پڑا جب بھی ماحول ہوا مضطر، معصوم علی اصغر، 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 اصغر معصوم علی اصغر، معصوم شبیر کے ہاتھوں پر اصغر نے جو دم توڑا، اس عالم امکان میں ایک حشر ہوا برپا، اس عالم امکان میں ایک حشر ہوا برپا، مقتل کی فضاؤں میں بانوں کا تھا یہ نوحہ، مقتل کی فضاؤں میں بانوں کا تھا یہ نوحہ، میں کیا کروں اب جی کر بتلاؤ علی اصغر، معصوم 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 علی، حیدر کی ادا سے تو میدان میں جب آیا، حیدر کی ادا سے تو میدان میں جب آیا، غش کھا کے گرے آدھا ایسا تھا غضب تیرا، غش کھا کے گرے آدھا ایسا تھا غضب تیرا، دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی بھی جری تجھ سا، دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی بھی جری تجھ سا، ایک ضرب تبسم سے ڈھایا ہے در خیبر، معصوم علی اصغر، 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 معصوم پرہول سا سناٹا در آیا ہے خیمے میں، اماں میں کہاں ڈھونڈوں اصغر نہیں جھولے میں، اماں میں کہاں ڈھونڈوں اصغر نہیں جھولے میں، تنہا وہ نہ ڈر جائے مقتل کے اندھیرے میں، تنہا وہ نہ ڈر جائے مقتل کے اندھیرے میں، تھا بین سکینہ کا آ جاؤ علی اصغر، معصوم 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 علی، شبیر کے مقصد کو دی تو نے توانائی، شبیر کے مقصد کو دی تو نے توانائی، ایک تیری شہادت سے کلمے پہ بہار آئی، ایک تیری شہادت سے کلمے پہ بہار آئی، ایک تیرے سبب حق پہ باطل نے فتح پائی، تو فخر بنی ہاشم تو ذات میں ایک لشکر، معصوم علی اصغر، معصوم علی اصغر، معصوم علی اصغر، معصوم علی اصغر، شبیر کے مقصد کو دی تو نے توانائی، شبیر کے مقصد کو دی تو نے توانائی، ایک تیری شہادت سے کلمے پہ بہار آئی، ایک تیری شہادت سے کلمے پہ بہار آئی، ایک تیرے سبب حق نے باطل پہ فتح پائی، تو فخر بنی ہاشم تو ذات میں ایک لشکر، معصوم علی اصغر، 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 بخشش کا سر و سامہ بس کرب و بلا سے ہے، بخشش کا سر و سامہ بس کرب و بلا سے ہے، ایما کا بھرم آسی اس فرش عزا سے ہے، ایما کا بھرم آسی اس فرش عزا سے ہے، یہ سایہ صد رحمت زہرا کی دعا سے ہے، یہ سایہ صد رحمت زہرا کی دعا سے ہے، اس سائے میں رہتا ہے علی صفدر، معصوم علی اصغر، 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 معصوم
علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم علی اصغر معصوم سارے مل کے بولو معصوم علی اصغر معصوم علی 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 مولا ولی علی 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 مولا مل کے بولو علی 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 عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مل کے بولو سارے عشق حیدر مدد عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر عشق حیدر سارے بولو مل کے عشق حیدر عشق حیدر عشق حیدر مدد مدد تو ہی وارث تو ہی آقا تو ہی مولا تو ہی امام بھیج رہا ہے رب اکبر میرے مولا تجھ پہ سلام جان ہتھیلی پر رکھے گئے عشق میں تیرے سارے غلام تیری اجازت مل جائے تو کر دیں کفر کا جینا حرام اتنی ہمت ملے یا علی اتنی ہمت ملے یا علی خود یہ دشمن کہے یا علی ہم ہیں غازی تیرے یا علی عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر سارے بولو عشق حیدر مل کے بولو عشق حیدر عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر تیرے چاہنے والوں پر جو باطل کی یلغارے گئے سینے پہ ہاتھ مار کے مولا کو پرسہ دینا ہے تیرے چاہنے والوں پر جو باطل کی یلغارے گئے کس کو نہیں معلوم جہاں میں ریت کی یہ دیوارے گئے کرب و بلا میں جا کر دیکھو قاتل کیسے ہارے ہیں قوت سے ایمان کی ہم نے سارے یزیدی مارے ہیں لب پہ ہے یہ دعا یا علی لب پہ ہے یہ دعا یا علی پھر سجے کربلا یا علی پھر ادھو ہو فنا یا علی عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد مل کے عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد ماشاءاللہ عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد خطروں سے پر عزم گزرنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے دین کی خاطر دین پہ مرنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے دریا کنارے تشنا رہنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے تیغ تلے کا سجدہ کرنا آپ سے ہم نے سیکھا ہے مظہر کبریا یا علی مظہر کبریا یا علی فتح کا آسرا یا علی دل سے نعرہ لگا یا علی عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد سارے مل کے بولو عشق حیدر مدد مدد عشق حیدر مدد مدد
کاش ہمارے رہبر و ہادی دنیا میں فرمائے ظہور، ہو جائے گی ڈھیر یہ طاقت، مٹ جائے گا سارا غرور، بن جائے گا نور سے ان کے کوہ ظلمت وادی طور، دیر نہیں گئے اور زیادہ ہوش میں آئے اہل فتور، اے مراد امم یا علی، اے مراد امم یا علی، کر دے ہم پہ کرم یا علی، بھیج تیغ دو دم یا علی، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد، مل کے عشق حیدر مدد مدد، سینے پہ ہاتھ مار کے مدد مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، مائیں ہم کو بھیج رہی گئے دے کے دعائیں مقتل میں، مائیں ہم کو بھیج رہی گئے دے کے دعائیں مقتل میں، سر کٹنے کا خوف کسے گئے اہل ہوس کے جنگل میں، سنگے صبر پہ ویسے ابھی گئے تیغ مجاہد سیقل میں، قاتل خود ہی دھس جائیں گے ایک دن خون کے دلدل میں، حرف باطل مٹا یا علی، اپنا جلوہ دکھا یا علی، نقش باطل مٹا یا علی، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد، مل کے پڑھو، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، ماشاءاللہ، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، تیرا شاعر تیرا عبد ہے در پہ تیرے سینہ فگار، ہادی دوراں کے قدموں میں جان کرے وہ کیسے نثار، غیبت سے وہ باہر آئے سب کے دل کو آئے قرار، مہدی دوراں کی نصرت کا رہز اول سے ہے قمار، سب کے حاجت روا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، یا علی یا علی یا علی، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، مل کے عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، عشق حیدر مدد مدد، دعا کرو دعا کرو دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، مل کے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، میں پڑھ دوں گا، یہ روز علی کی تیغ تمام ہو جائے، علی کی تیغ جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ سارے مل کے بڑے ہم آوازوں کے ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، سینا کی نوک پا اٹھے گا گلائے خیبر، کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک
مرحب و منتر. جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. سارے مل کے پڑھے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. حقیقی صورت ہے اس کا قصہ تمام ہو جائے. حقیقی صورت اسلام بھی آیا ہوگی. نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی. پھر ایک کلمہ ایک ہی اذا ہوگی. پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذا ہوگی. پائے نماز جو حاضر امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو. مل کے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. وہ جن کے دم سے ہے قائم امام دین مبین. وہ جن کے روضے سے روشن گئے سامرا کی زمین. وہ جن کے روضے سے روشن گئے شام کی وہ زمین. اب ان کے روضے کی جانب بڑا ہے دشمن دین. اب ان کے روضے کی جانب بڑا ہے دشمن دین. اس سب رہا کبھی جینا حرام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو سارے مل کے جائے. پڑھیے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. رہے جو پیاسے لبے جونے ابد کا سلام. قلم جو ہو گئے بازو نے ابد کا سلام. جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام. جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام. خدا کرے کہ شروع انتقام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کا حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم عزیز الاعداء. السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس. ایها المدفون برضوس السلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک سافل اللہ مخرجک ونورک وجعل اللہ من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.